بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب الصرف کا سبق نمبر 3 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 2 سبق پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 3 وہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا بیان۔ اس سبق کے اندر ہم یہ پہچانیں گے کہ حروف اصلیہ کلمے کے اندر اور حروف زائدہ کو کیسے پہچانتے ہیں، اور یہی طریقہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو پھر اس کے بعد سے آپ کو لغت کے اندر جو مادہ نکالنا اور آسانی سے آپ کے لیے دستیاب ہو جائے گی۔ تو حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کو کیسے پہچانتے ہیں کہ کلمہ کوئی آ گیا اس کے اندر کون سے مادے کے حروف ہیں اور کون سے زائد ہیں، ان سب کے لیے آج یہ سبق پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 3 حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا بیان۔ فرماتے ہیں کسی کلمے کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور اس کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمے میں ہو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ جو اس کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمے میں ہو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ جیسے لفظ کتاب، کتابن میں کاف، تا اور با حروف اصلیہ اور الف زائد ہے، الف زائدہ ہے۔ اس کو آپ جو ہے آپ دیکھیں یہاں پر اگر کتابن فعال کے وزن پر بنائیں تو اس کا آسان طریقہ آپ کو پہچاننے کا یہ ہے کہ آپ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے کوئی مثال آپ کو لکھنا ہے، اس کا وزن جو ہے معیار آپ قائم کریں۔ جیسے کہ یہ آپ نے لکھا فعال، اب اس کے وزن پہ اور نیچے اب اس کے حروف کو آپ الگ الگ کر دیں۔ فا کو الگ کریں، عین کو الگ اور الف اور لام۔ اب اس کے بعد یہاں پر کتابن لکھیں، کتابن۔ اب کتابن کے جو حروف ہیں وہ اس کو الگ الگ کریں، کاف، تا، الف، با۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جو فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں آئے گا وہ اصلی حرف کہلائے گا، اور جو اس کے علاوہ میں آئے گا وہ زائد حرف کہلائے گا۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ فا کے مقابلے میں کاف ہے، اور عین کے مقابلے میں تا ہے، اور لام کے مقابلے میں با ہے، اور یہ الف ہوا، یہ یہاں پر فا، عین، لام کے مقابلے میں نہیں ہوا بلکہ ایک اس کے علاوہ ہوا۔ تو اب جو ہم نے دیکھا کہ فا، عین، لام کے مقابلے میں پہلے فا کے مقابلے میں کاف آیا، عین کے مقابلے میں تا آیا، اور لام کے مقابلے میں با آیا۔ تو اب ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ مادہ کتابن کا جو مادہ اصلی نکلا وہ کاف، تا، با نکلا، اور اس کے علاوہ جو یہاں الف آیا درمیان میں یہ زائد ہوا۔ تو اس طرح سے آپ کوئی بھی مثال لیں گے اس کے سب سے پہلے وزن رکھیں گے، وزن رکھنے کے بعد اگر آسانی مشکل سے نکل رہے ہیں تو آپ اس کے حروف کو سب کو الگ کر دیجئے، پھر مثال رکھیے، مثال کے حروف کو ہر ایک کے نیچے رکھتے چلے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ مثال کے جو حرف ہیں وہ فا، عین، لام کے مقابلے میں کہاں کہاں آ رہے ہیں۔ تو جو فا، عین، لام کے مقابلے میں آ جائیں وہی حروف اصلی کہلائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ زائد کہلائیں گے۔ اب یہاں پر آگے بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ کسی کلمے کے حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ۔ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں آپ کو کہ اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمے کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو وزن معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے لیے جو ہے اس کا مادہ اصلی نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ جو مثال ہوئی اس کا وزن کیا بیٹھے گا۔ صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا ہے۔ نمبر 1 فا، اور 2 عین اور لام، یہ 3 کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے کسی کے بھی وزن پر آئے گا تو وہ فا، اگر فا کی وزن پر آئے تو فا کلمہ کہلائے گا فا کی جگہ میں، عین کی جگہ میں آئے تو وہ عین کلمہ، اور لام کی جگہ میں آئے تو لام کلمہ کہلائے گا۔ تو ان 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، فا، عین اور لام۔ لہٰذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام ضرور ہوں گے۔ جیسے کہ آپ مزید فی کی جب گردانے پڑھیں گے تو وہاں پر 1 لام یا 2 لام یا 3 لام
کی جگہ پر آئے گا تو وہ بھی حروف اصلی کہلائیں گے، جبکہ وہ اصلی حروف ہوں کلمے کے اندر۔ وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، عین اور ایک یا دو یا تین لام کی جگہ پر واقع ہوں وہ حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے سامنے ضربا بر وزن فعلا، تو اب اس کو آپ اگر یہ سب سے پہلے آپ مثال رکھ لیں، چاہے اوپر یا جو ہے نیچے وزن رکھ لیں، یا اوپر وزن رکھیں اور نیچے مثال رکھیں، تو آپ سب سے پہلے فعلا کو رکھیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے حروف کو الگ الگ کر دیں، فا کو الگ، عین کو الگ اور لام کو الگ۔ پھر ضربا کو رکھیں، پھر ضاد کا جو ہے رکھیں فا کی جگہ میں نیچے، اور را کو رکھیں عین کی نیچے، اور با کو رکھیں لام کے نیچے۔ تو یہ جو ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ ضاد جو بن جائے گا یہ فا کلمہ، را جو ہے یہ عین کلمہ، اور با جو ہے یہ لام کلمہ بن جائے گا۔ تو جیسے ضربا بر وزن فعلا اور اکرما بر وزن افعلا۔ پہلی مثال جو ہے ضربا، یہ فعلا کے وزن پر، ان میں تمام حروف، تینوں حروف جو ہیں وہ اصلی ہیں، کوئی بھی اس میں زائد نہیں ہے۔ اور اکرما بر وزن افعلا، اس مثال میں حمزہ زائد ہے۔ آپ کو دیکھیں کہ یہاں ہم نے جو ہے اس کو رکھا، سب سے پہلے افعلا لکھیں آپ، افعلا، اس کے بعد آپ نے جو ہے اب اس کے حروف کو الگ الگ کر دیجئے، یہاں پر آپ نے الگ الگ کر دیا۔ اس کے بعد ہے آپ کے سامنے اکرما، اب اس کے حروف کو الگ الگ کریں، کاف، را، میم، تو آپ دیکھیں کہ فا کی جگہ میں کاف آ گیا، اور عین کی جگہ میں جو ہے وہ را آ گیا، اور لام کی جگہ میں میم آ گیا۔ تو اس کا مادہ اصلی جو نکلا وہ اکرما کا کاف را میم کرما نکلا، اور یہ الف جو ہوا وہ زائد ہوا۔ تو یہ فا عین لام کے مقابلے میں آئے تو ان کو کہیں گے کہ یہ کاف فا کلمہ ہوا، را جو عین کلمہ، اور میم جو ہے وہ لام کلمہ کہلایا۔ تو اس میں جو ہے اکرما بر وزن افعلا، اس مثال میں حمزہ زائد ہے۔ فائدہ بیان کر رہے ہیں، فائدہ موضوع میں جو حرف وزن کے فا کلمے کے مقابلے میں آئے اسے فا کلمہ، جو عین کے مقابلے میں آئے اسے عین کلمہ، اور جو لام کے مقابلے میں آئے اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ جو فا کلمے کے مقابلے میں آئے اسے فا کلمہ، جو عین کے مقابلے میں آئے اسے عین کلمہ، اور جو لام کلمے کے مقابلے میں آئے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر فرماتے ہیں کہ نمبر 2 حروف زائدہ، فائدہ نمبر 2، حروف زائدہ 10 ہیں۔ کیسے آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے حروف آ جاتے ہیں اس کے اندر تو زائد ہوتے ہیں، وہ آپ کو پہچاننا ہے کہ انہی جو ہے حروف زائد جو متعین کر دے رہے ہیں انہی میں سے کوئی نہ کوئی حرف زائد ہوگا۔ حروف زائدہ 10 ہیں جن کا مجموعہ سألتمونیہا، یا اس کو سألتمونیہا بھی کہتے ہیں، اور یا اس کا ایک مجموعہ الیوم تنساہو بھی نکالتے ہیں، الیوم تنساہو ہے، یعنی جو زائد حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے۔ تو یہ جو ہیں 10 حروف ہیں، جہاں پر بھی کوئی حرف زائد آ جائے تو انہی میں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ انہی حروف میں سے ہوگا۔ تو یہ سبق جو آپ کا تھا یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے سوالات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو سوالات کا جو سلسلہ یہ دیکھیے کہ سوالات یہاں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سوال ہے اس کے اندر، سوال نمبر 1، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جو جواب آپ کہیں گے کہ کسی کلمے کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور ان کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمے میں ہو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے کلمے کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا، فا اور عین اور لام، لہذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، عین یا 1 یا 2 یا 3 لام ضرور ہوں گے۔ وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، عین یا 1 یا 2 یا 3
لام کی جگہ پر واقع ہوں وہ حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ میں ہو وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے فا، عین اور لام کلمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی موزون میں جو حرف وزن کے فا کلمے کے مقابلے میں آئے اسے فا کلمہ، اور جو عین کلمے کے مقابلے میں آئے اسے عین کلمہ، اور جو لام کلمے کے مقابلے میں آئے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 حروف زائدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف زائدہ 10 ہیں جن کا مجموعہ سألتمونیہا یا الیوم تنساہو ہے، یعنی یہ حروف زائد ہیں۔ تو حروف زائدہ 10 ہیں اور یہ سألتمونیہا یا الیوم تنساہو ہے۔ تو اس طرح سے آج کا جو ہمارا سبق تھا نصاب الصرف کا سبق نمبر 3 حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا بیان آج آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔